نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے، لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو اچاٹک ندی اس جگہ سے ہوا ہے، نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب زدني علما نافعا، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما ينفعني۔ حاضرین جلسہ، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، علماء کرام، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے وہاں تک سننے والے سامعین کرام اور خواتین حضرات، آج کے اس دینی و دعوتی ایک روزہ پروگرام جو مقامی جمعیت اہل حدیث کمرہٹی کی طرف سے اور صوبائی جمعیت اہل حدیث مغربی بنگال کی زیر نگرانی منعقد ہوا ہے، آپ کے سامنے عنوان تقریر پیش کیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں، ہمیں جو عنوان دیا گیا ہے وہ پورے اسلام کا نچوڑ ہے،
اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں بھیجنے کا ایک عظیم مقصد اسی عنوان کی تکمیل تھی، اخلاق حسنہ کی تکمیل تھی۔ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا ہے کہ ہمیں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اچھے اخلاق کو مکمل کر سکوں، لوگوں کے درمیان اچھے اخلاق کو پیش کر سکوں، لوگوں کو بااخلاق بنا سکوں، ان کے کیریکٹر کو سدھار سکوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اللہ کے نزدیک وہی مقام اور مرتبے والا ہوتا ہے، اللہ کی نگاہ میں باعزت وہی ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، جس کی زبان اچھی ہوگی، جس کے ہاتھ سے اس کے بھائی محفوظ ہوں گے، جو اپنی عزت کی حفاظت کرنے والا ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، برائیوں سے بچنے والا ہوگا۔ اگر آدمی اخلاق اس کے اندر نہیں ہے، وہ کیریکٹر لیس ہے، اس کی زبان گندی ہے، اس کے ہاتھ سے اس کے بھائی محفوظ نہیں رہتے ہیں، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، اللہ کیا اس کو وہ مقام نہیں مل سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی، میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 11، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس ان خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے ہیں۔ خاندان اور قبیلے بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خاندان کی بنیاد پہ بڑے ہو جائیں گے، آپ کو اللہ کی عزت مل جائے گی۔ خاندان اور قبیلے، شعبے، یہ سب اللہ نے صرف اس لیے بنائے تاکہ آپ کو پہچانا جا سکے کہ یہ فلاں کے خاندان کا ہے، یہ فلاں کی اولاد سے ہے، اس کے دادا پردادا فلاں تھے، یہ فلاں قبیلے کا ہے، بس یہی مقصد ہے۔ ورنہ اللہ کے اگر اونچا مقام چاہیے تو آپ کو سب سے اچھا بننا ہوگا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا، سب سے مکرم، سب سے باعزت وہ ہوگا جو سب سے اچھا ہو، تقوی والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، برائیوں سے بچنے والا ہو، وہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا ہوگا، اسے اللہ رب العالمین کے یہاں مقام ملے گا، اور اللہ اسے سب سے زیادہ اونچا مقام دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے بھائیو، آپ چاہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، آپ کے سارے اعمال اللہ کے ہاں جائیں گے، لیکن یہ عمل، اچھے اخلاق سے بھاری عمل اللہ کے ہاں اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ جب ہمارے سارے اعمال اللہ کے دربار میں اللہ کے ترازو پہ رکھے جائیں گے، ہمارے نام اعمال کو تولا جائے گا، تو سب سے بھاری عمل اللہ کے نزدیک جو ہوگا وہ گڈ کیریکٹر ہوگا، وہ اچھے اخلاق ہوں گے، اخلاق حسنہ ہوں گے۔ دلیل حدیث پڑھ دیتا ہوں، ترمذی شریف کی روایت ہے، صحیح ترمذی حدیث نمبر 2002، عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من شيء اثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق وَإِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ۔ صحیح روایت سنن ترمذی کی، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لَيْسَ شَيْءٌ أَثْقَلَ فِي الْمِيزَانِ، میزان یوم، میزان المومن، مومن کے میزان میں، مومن کے ترازو میں سب سے بھاری عمل اس کے اخلاق ہوں گے، اس سے بھاری عمل اللہ کے یہاں مومن کے میزان میں، مومن کے ترازو میں اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ وَإِنَّ اللہ یبغض الفاحش البذیء، اور اللہ بری زبان استعمال کرنے والوں کو، بری باتیں بولنے والوں کو، بےہودگی کی باتیں بولنے والوں کو، فالتو کی باتیں بولنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ باتیں ہو تو اچھی ہوں، آپ کی زبان کھلے تو اچھے الفاظ کے ساتھ کھلے، کسی کے لیے دعا کے ساتھ کھلے، کسی کے لیے دعائے خیر کے لیے کھلے، کسی کے تعاون کے لیے کھلے،
کسی کے دل کو جوڑنے کے لیے کھلے، یہ اخلاق ہونے چاہیے۔ اگر ہماری زبان کھلتی ہے اور کسی کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے تو میرے بھائیوں یہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ہماری زبان سے دوسرے تکلیف میں محسوس کرے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے اخلاق کو سدھاریے، اخلاق اچھے ہوں گے، آپ کا عمل بھاری ہوگا، اور جب اللہ تعالیٰ آپ کا وزن ناپے گا اور آپ کا نام اعمال بھاری ہو جائے گا تو رزلٹ میں کیا ملے گا؟ رزلٹ میں کیا ملے گا بتائیے؟ زور سے بولیے، اس میں بھی اتنی سستی۔ سارے الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، ارے جنت کو پانے کے لیے تڑپ پیدا کیجئے، جذبہ پیدا کیجئے۔ جنت بولنے میں اتنی سستی کر رہے ہیں، زور سے بولیے، ہمارے نامہ اعمال اللہ کے دربار میں بھاری ہوں گے انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو زور سے بولیے، نام اعمال میں ہمارے عمل کا صحیفہ بھاری ہوگا، اللہ ہمیں جنت دے گا۔ اور سب سے زیادہ جس عمل سے لوگ جنت میں جائیں گے وہ کون سا عمل ہوگا؟ ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ قال تقوى اللہ وحسن الخلق قال وسئل عن اکثر ما يدخل الناس النار قال الفم والفرج رواہ الترمذی فی سننہ۔ حدیث نمبر 2004، صحیح روایت ہے سنن ترمذی کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں سب سے زیادہ لوگ کس عمل کی وجہ سے جائیں گے؟ سب سے زیادہ لوگ، کون سا عمل ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو جنت کے اندر داخل کرے گا؟ آپ نے کہا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا تقوی اور اچھے اخلاق۔ کہا کہ اللہ کے رسول اور کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے؟ ان اکثر ما يدخل الناس النار، کون سا عمل ہے جس سے سب سے زیادہ لوگ جہنم کے اندر جائیں گے؟ آپ نے کہا الفم والفرج، انسان کی زبان اور اس کی شرمگاہ۔ انسان منہ کھولے تو اتنا خراب بولے کہ سامنے کتا بھی ہو تو ڈر کے بھاگ جائے، ہے نا؟ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ زبان شیریں ملک گیری، اگر زبان اچھی ہے تو آپ دشمنوں کے دل کو بھی جیت سکتے ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دل جیتا؟ ارے جو ایک بار سن لے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ بن جائے، آپ کا چیلا بن جائے، آپ کا ساتھی بن جائے۔ جو نہیں دیکھا نہیں سنا وہ دور سے گالی دے رہا، لیکن جو ایک بار دربار نبوی میں آ جائے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی زبان سن لے وہ آپ کا ہو جائے۔ یہ زبان کی کرامت تھی، زبان۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زبان کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جہنم کے اندر داخل ہوں گے، اور شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے اللہ ہم سب کو اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زبان کی اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اچھے اخلاق کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اس سے بھی بڑی بات میں بتلاتا ہوں، آپ جنت میں جائیں گے لیکن اگر آپ کو ہائی لیول کا کمرہ مل جائے تو کتنی بڑی بات ہوگی۔ آپ کو اونچا محل مل جائے، ایک ہے کہ آپ کے نیچے ہیں 100 کلاس ہے، فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، تھرڈ کلاس، فرسٹ کلاس سب سے اوپر ہے جنت کے 100 کلاسز ہیں، 100 درجے ہیں۔ اگر آپ کو سب سے اونچے کلاس میں جانا ہو، اونچے درجے میں جانا ہو تو پھر آپ کو کون سا عمل کرنا پڑے گا؟ صحیح روایت ہے صحیح سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4800،
عن ابي امامه الباهلي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا زعيم ببيت في ربض الجنه لمن ترك المرء وان كان محقا وببيت في وسط الجنه ولمن ترك الكذب وان كان مازحا وببيت في اعلى الجنه لمن حسن خلقه. صحیح روایت ہے صحیح سنن ابی داؤد کی. شیخ البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے. حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں اس شخص کو جنت کے کنارے ایک گھر کی گارنٹی دیتا ہوں. کس کو؟ لمن ترک المراء، جو جھگڑا چھوڑ دے، وَإِن كَانَ مُحِقًّا، گرچہ وہ حق پر ہو. وہ حق پر ہے، اس کا حق ہے، اسے جھگڑا کرنے کا حق ہے، اسے بولنے کا حق ہے، اسے چیخنے چلانے کا حق ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جھگڑا نہ کرے، وہ چھوڑ دے، حق پر ہوتے ہوئے اپنا حق چھوڑ دے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اسے جنت کے کنارے کے گھر کی گارنٹی دیتا ہوں. یہ اسلام ہے جو محبت سکھاتا ہے، محبت کے ساتھ رہنا سکھاتا ہے، جھگڑا کرنا نہیں سکھاتا ہے، دلوں کو جوڑنا سکھاتا ہے، دلوں کو توڑنا نہیں سکھاتا ہے. کہا جو حق پر ہوتے ہوئے اپنا حق چھوڑ دے میں اسے جنت کے کنارے کے گھر کی گارنٹی دیتا ہوں. وہ بِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ، میں اس شخص کو جنت کے بیچوں بیچ ایک محل کی گارنٹی دیتا ہوں. لمن ترک الکذب، جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، وَإِن كَانَ مَازِحًا، گرچہ مذاق ہی صحیح، مذاق میں ہی جھوٹ بولتا ہو، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، میں اسے جنت کے بیچوں بیچ ایک محل کی گارنٹی دیتا ہوں. اللہ اکبر. جھوٹ نہ بولے تو محل کے بیچوں بیچ گارنٹی. اللہ کے رسول کے زمانے میں لوگ جھوٹ بولنے کو بڑا عیب سمجھتے تھے، مشرکین بھی عیب سمجھتے تھے کہ کیا پتا کہ لوگ ہمارے بارے مشہور کر دیں کہ جھوٹ بولتا ہے تو پورے عرب کے اندر ہماری بدنامی ہو جائے گی. یہ اتنی بری بات تھی. لیکن آج دیکھیے ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ایمان والے ہیں، دعویٰ ایمان والے کا، اور دھڑلے سے جھوٹ بولتے ہیں. 24 گھنٹے میں 24,000 جھوٹ بولتے ہیں. ہر بات میں جھوٹ، ہر قدم میں جھوٹ، گھر میں جھوٹ، باہر جھوٹ، دکان میں جھوٹ، مکان میں جھوٹ ہے، مسجد میں جھوٹ، دوستوں میں جھوٹ، لوگوں کے ساتھ جھوٹ، ہر جگہ جھوٹ ہی جھوٹ ہے. یہ ہمارے اخلاق ہیں، یہ ہمارے اخلاق ہیں. ہر جگہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے ہیں. ہمارا حال اسی وکیل کی طرح ہو گیا ہے جو کورٹ میں کہتا ہے میں سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا، پورا کا پورا جھوٹ بولتا ہے. تو یہ ہمارے اخلاق ہو گئے ہیں کہ ہم صرف جھوٹ بولنا جانتے ہیں، جھوٹ بول کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. بیوی کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، بچوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں. اس کا اثر کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ بہت خطرناک اثر ہوتا ہے. ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہمارے جھوٹ بولنے کا اثر معلوم ہے کس کو ہوتا ہے؟ ہمارے بیٹے پر ہوتا ہے، ہمارے بچے پر ہوتا ہے. وہ دیکھتا ہے پاپا جی جھوٹ بول رہے ہیں، فون آتا ہے، بیٹا کو بولتے ہیں بیٹا بول دو پاپا گھر میں نہیں ہے. اب بیٹا بھی ویسے ہی ہوشیار ہے، سنتا ہے کہ پاپا بول رہے ہیں کہ پاپا گھر میں نہیں ہے، پھر اٹھا کے بولتا ہے انکل پاپا جی بول رہے ہیں پاپا گھر میں نہیں ہے. تو جھوٹ بولنا ہم خود سکھا رہے ہیں اپنے بچے کو. اسی لیے آپ کا بچہ آپ کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، وہ رہتا ہے کلکتہ میں اور بولتا ہے کہ یہیں پہ دکشنیشور میں ہوں. آپ کو کیا معلوم؟ اس لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ جھوٹ مت بولی. اور وہ کیا بہت بڑا عیب تھا جھوٹ بولنا. اسی لیے ابو سفیان جب ہرقل کے دربار میں گیا تھا ایک جھوٹ نہیں بول سکا. اگر وہ چاہتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بول دیتا، لیکن اس ڈر سے جھوٹ نہیں بولا کہ لوگ عرب میں مشہور کر دیں گے کہ ابو سفیان بہت جھوٹا آدمی ہے. اس نے قیصر کے دربار میں جا کر کے، نجاشی کے دربار میں جا کر کے اس نے جھوٹ بولا تھا. تو جھوٹ بہت بڑا عیب تھا. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جو آدمی جھوٹ بولنا چھوڑ دے گرچہ مذاق ہی میں کیوں نہ ہو، میں اسے جنت کے بیچوں بیچ ایک محل کی گارنٹی دیتا ہوں. وہ بِبَيْتٍ فِي الجنہ، اور میں اسے جنت کے سب سے اونچے درجے میں ایک گھر کی گارنٹی دیتا ہوں. لمن حسن خلقہ، جس کے اخلاق اچھے ہو جائیں.
جس کے اخلاق اچھے ہوں میں اسے جنت کے بیچوں بیچ ایک محل کی گارنٹی دیتا ہوں. اللہ ہم سب کو وہ محل عطا فرمائے. یہی نہیں میرے بھائیوں، اگر ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے تو اونچے محل میں کون لوگ ہوتے ہیں؟ اونچے محلوں میں وہ ہوں گے جن کی عظیم شان ہوگی، جو بڑے ہوں گے، جو انبیاء ہوں گے، جو صدیقین ہوں گے، جو شہداء ہوں گے، جو صالحین ہوں گے. یہ بڑے لوگ ہوں گے، وہ اونچے محلوں میں رہیں گے، وہ اونچے درجے میں رہیں گے. آپ کے اخلاق اچھے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو نبیوں کی رفاقت عطا فرمائے گا. اللہ ہم سب کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمائے. یہ کب ملے گا؟ چلیے ایک حدیث سن لیجیے. عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، سنن ترمذی کی روایت ہے، سنن ترمذی حدیث نمبر 2018. عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اقربکم الی مجلسا ان من اقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا الثَّرْثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَفَيْهِقُونَ قالوا يا رسول الله علمنا الثَّرْثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ فَمَا الْمُتَفَيْهِقُونَ قال المتکبرون. سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان من اقربکم الی ان من اقربکم منی مجلسا، میرے نزدیک قیامت کے دن سب سے زیادہ وہ شخص ہوگا، میری قربت سب سے زیادہ اس شخص کو ملے گی، میری نزدیکی سب سے زیادہ اس شخص کو ملے گی، میری مجلس میں میرے سب سے نزدیک وہ شخص ہوگا احاسنکم اخلاقا، جس کے اخلاق اچھے ہوں. کہا وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ، اور قیامت کے دن سب سے زیادہ ناپسندیدہ انسان اور میری مجلس سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہوگا. کہا الثَّرْثَارُونَ، وہ شخص ہوگا جو بہت زیادہ باطنی ہوگا، ڈینگے مارنے والا، جھوٹی باتیں بول کر کے لوگوں کے سامنے بے فائدہ اور لایانی باتیں کرتا ہے، فالتو باتیں کرتا ہے، بہت زیادہ باتیں کرنے والا. المتشدقون الثرثارون والمتشدقون، اور کہا وہ شخص ہوگا جو تکلف کے ساتھ نارملی بات نہیں کرتا ہے، جب وہ بات کرتا ہے تو بڑا بنا کر کے بات کرتا ہے، تکلف کے ساتھ بات کرتا ہے، وہ سب سے زیادہ دور ہوگا. اور وہ شخص بھی ہماری مجلس سے دور ہوگا جو بات کرتا ہے تو گھمنڈ سے بات کرتا ہے، اس زبان کھولے تو اس کی زبان سے گھمنڈ ٹپکے، جیسے لوگ منہ پاچھے کھلا کر بولتے ہیں، منہ پھلا کے بولتے ہیں نا، بڑے منہ پھلے بڑا ہمرا سے، ہاں تو منہ پھلا کر کے بات بولے آدمی، اپنے آپ کو سیدھے نارملی بات نہیں کرے. ایسے لوگ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے سب سے زیادہ دور ہوں گے. یہ ساری حدیثیں بتلا رہی ہیں میرے بھائیوں کہ آپ کو جنت میں جگہ چاہیے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں قربت چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاہیے، آپ کو جنت میں اونچا مقام چاہیے، تو آپ کو اپنے اچھے اخلاق بنانے ہوں گے، اپنے اخلاق کو سدھارنے ہوں گے، اپنی زبان کو سدھارنی ہوگی. اچھا یہ چند مثالیں بتلاتا ہوں کون سے اخلاق ہیں جنہیں ہم اختیار کریں گے اور ہمیں اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. دیکھیے دنیا کے اندر جتنی بھی برائیاں ہوتی ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ انسان کا بے شرم ہو جانا، انسان کا بے شرم ہو جائے. اگر انسان بے شرم ہو جائے تو کچھ بھی کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کتنا بڑا آدمی ہو اس کے سامنے بھی وہ اول فول بک سکتا ہے، کچھ بھی وہ بول سکتا ہے. اسی لیے ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری کی 3484 نمبر کی حدیث، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہیں شرم ہی نہیں ہے تو جو چاہو کرو. جب آدمی کے اندر شرم نہیں ہوتی ہے تو وہ جو چاہے کر سکتا ہے. تو یہ اخلاق میں سے سب سے بنیادی چیز ہے کہ انسان شرم
محسوس کرے, اس کے اندر شرم ہونا چاہیے, چاہے وہ لوگوں کے سامنے ہو, چاہے وہ اکیلے میں رہے, اگر کوئی نہیں ہے تو کم سے کم رب العالمین اسے دیکھ رہا ہے, اللہ سے اسے شرمانا چاہیے, برائیوں کے قریب جانے سے ڈرنا چاہیے کہ کوئی دنیا کی کوئی شخص دنیا کا نہیں دیکھ رہا, لیکن وہ عظیم طاقت ہے, وہ رب العالمین کی ذات ہے جو ہمیں دیکھ رہی ہے, ہماری کرتوتوں سے آگاہ ہے, ہمارے آنکھوں کے پھڑکنے کو جانتی ہے, ہمارے دل کو دھڑکنے کو جانتی ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. ہم موبائل میں کمرے کے اندر بند ہو کر کے, اپنے چادر میں گھس کر کے, اپنے تکیہ میں منہ چھپا کر ہم موبائل کے اندر گندی چیزیں دیکھیں, ہمارے بھائی نہ دیکھے, ہمارے گارجین نہ دیکھے, ہمارے باپ نہ دیکھے, ہمارے گھر والے نہ دیکھے, لیکن میرے بھائیو رب العالمین دیکھ رہا ہے. اس سے انسان کو شرم کرنی چاہیے. یہ شرم بھی ایمان ہے, یہ اخلاق بھی ایمان ہے, یہ شرم بھی ایمان ہے. مسلم شریف کی صحیح روایت ہے, مسلم شریف کتاب الایمان حدیث نمبر 35, عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع وسبعون شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماتۃ العداء عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان. مسلم شریف اور صحیح بخاری کی بھی روایت ہے, صحیح بخاری کے اندر بھی حدیث کتاب الایمان کے اندر موجود ہے, اور مسلم شریف کی کے اندر بھی حدیث موجود ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الایمان بضع وستون وبضع وسبعون شعبہ. اس ایمان کے 60 یا 70 سے زیادہ شاخیں ہیں, اس ایمان کے 70 سے زیادہ پارٹس ہیں, زیادہ اس کی شاخیں ہیں, زیادہ برانچز ہیں. کہا کہ افضلها قول لا الہ الا اللہ, سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے. لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, کسی کے سامنے مومن جھک نہیں سکتا ہے. جو اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کے سامنے جھک جائے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. جو رب کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے جھکے وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے. مومن صرف اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے, رب کے سوا اور کسی کے سامنے نہیں جھک سکتا. چاہے جتنی بڑی طاقت اس کے سامنے کیوں نہ ہو آ جائے, وہ اس کے سامنے جھک نہیں سکتا. کاش یہ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان ہے. ایمان انسان کا اگر مضبوط ہے, ٹھوس ہے, تو وہ اللہ کے سوا اور کسی کے سامنے نہیں جھک سکتا. غیر نتھو خیرے للو پنجو سب کے سامنے نہیں جھک سکتا ہے. وہ پروردگار کے سامنے جھکے گا, اللہ کے گھر کو آباد کرے گا. جی کہا یہ سب سے اونچی چوٹی کا ایمان ہے. کہا وہ ادناہا, ایمان کا سب سے ادنا درجہ, سب سے ادنا پارٹ, ادنا برانچ, ایمان کا سب سے چھوٹا حصہ یہ ہے. کون سا ہے؟ اماطۃ الاذی عن الطریق. یہ وہ عمل ہے جس میں مسلمان سب سے زیادہ پیچھے ہیں. کیا کہا اماطۃ الاذی عن الطریق, راستے سے گندی چیزوں کو ہٹا دینا. راستے سے گندی چیزوں کو ہم کیا کرتے ہیں, گھر کی ساری گندگی کو راستے پر ڈال دیتے ہیں. سوچیے, دیکھیے, یہ حقیقت ہے, یہ مسلم محلوں کی بات ہے کہ ہم گھر سے سارے کچرے اٹھاتے ہیں اور روڈ کے اوپر ڈال دیتے ہیں. ہمارے محلے گندے ہیں, ہمارا سماج گندا ہے, ہماری سوسائٹی گندی ہے, اور غیروں کے کالونی میں چلے جائیے, ان کے اسٹریٹ میں چلے جائیے, ان کے محلے میں چلے جائیے, ایک دم ہرا بھرا محلہ لگے گا. لیکن ہم مسلمان ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو ایمان قرار دیا بلکہ آدھا ایمان قرار دیا ہے, ہم اسی میں سب سے پیچھے ہیں, اور ہمارے اندر سب سے زیادہ گندگی ہے. ہمارے اخلاق یہ ہیں کہ راستے سے کانٹے ہٹانے کے بجائے ہم راستے میں کانٹے بچھا دیتے ہیں کہ راستے سے جو بھی گزرے اس کو تکلیف ہو. پھر کیا ہوتا ہے, وہ آپ کو جو بھی گزرتا ہے وہ بد دعا دیتا ہے. دیکھو کتنے یہ مسلمان ہیں, کیسے ایک دم کچرے لوگ ہیں. کیا بولتا ہے, یہ نہیں بولتا اچھے لوگ ہیں, دیکھو کتنے کچرے لوگ ہیں, کتنا کچرا پھیلا کر کے رکھا. تو یہ صرف مسلمان کی بدنامی نہیں ہوتی, یہ اسلام کی بدنامی ہوتی ہے. اسلام جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اخلاق سکھائے کہ راستے سے گندگی کو ہٹاؤ، گندگی ڈالو نہیں. کہیں ایک کانٹا بھی پڑا ہو، ایک پتھر بھی پڑا ہو، اسے بھی ہٹا دو، کہیں وہی تمہاری بخشش کا ذریعہ بن جائے. کیسی بھی ہلکی نیکی ہو اسے ہلکی نہ جان، رب کی بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے. ایک کانٹا ہٹانے والے کو اللہ معاف کر سکتا ہے، ایک کتے کے پانی پلانے والے کو اللہ معاف کر سکتا ہے، تو کیا ہم اگر کریں گے تو اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے، راستے سے گندگی کو ہٹانا یہ ایمان ہے. کہا والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا، شرم، یہ ایمان کا ایک پارٹ ہے، ایک برانچ ہے. بعض محدثین نے کہا کہ ایمان کا بیچ والا حصہ یہ حیا ہے. شرم ہونی چاہیے، انسان کے اندر شرم ہونی چاہیے، ہماری عورتوں کے اندر شرم ہونی چاہیے. اگر شرم ہوگی آنکھ میں تو آدمی اللہ کے قانون کو نہیں توڑے گا. شرم جب ختم ہو جاتی ہے تو آدمی اللہ کے قانون کو توڑتا ہے، اللہ کے حکم کو نہیں مانتا ہے. ہماری بہو بیٹیوں میں جو بے حیائیاں آ رہی ہیں، جو الحاد اور جو بے دینی آ رہی ہے، یہ سب اس کی وجہ ہے. اس لیے اخلاق، اچھے اخلاق میں سے ایک بہت بڑی چیز حیا اور شرم ہے. ہمارے اندر حیا اور شرم ہونی چاہیے. اسی طرح سے اچھے اخلاق میں سے یہ ہے کہ ہم دنیا کو سب کچھ نہ سمجھیں، دنیا کو ہی سب کچھ نہ سمجھیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا سب ختم ہو جائے گی، یہ دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے. اللہ سورہ کہف آیت نمبر 45 اور 46 کے اندر بیان فرمایا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. کہا کہ یہ دنیا ہے، یہ ویسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے. مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح. اللہ نے بیان کیا ہے کہ جیسے پانی آسمان سے گرتا ہے، زمین سے سبزہ پیدا ہوتا ہے، ہری ہری گھاس پیدا ہوتی ہے، پھر اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سکھا دیتا ہے اور اس کو چورا کر دیتا ہے، اس کو ریزہ کر دیتا ہے، پھر خس و خاشاک کو ہوا میں اللہ اڑا دیتا ہے. یہ ویسے ہی ہے، آندھیاں چلتی ہے، سارے ذرات اڑنے لگتے ہیں، یہ سوکھے پتے اڑنے لگتے ہیں. یہ ویسے ہی زندگی ہے، اللہ ویسے ہی اس زندگی کو ختم کر دے گا. والباقیات الصالحات خیر عند ربک، اور رب کے نزدیک سب سے باقی رہنے والی چیز ہمارے نیک اعمال ہیں. نیک اعمال ہے، آپ کو نیک عمل کرنا ہے، دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا. دنیا ختم ہو جائے، آدمی صرف دنیا کرے گا. اچھا مومن اور اخلاق مند مومن وہ صرف دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا ہے. دنیا کمائی ہے، اسلام منع نہیں کرتا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اچھا کھانا ہو، اچھا مکان ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھا رہن سہن ہو، اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے. لیکن سب کچھ دنیا ہی کو سمجھ لے، آخرت کو بھول جائے، دین کو بھول جائے، اللہ کے گھر کو بھول جائے، اللہ کو بھول جائے، اللہ کے رسول کو بھول جائے، ایسی دنیا طلبی کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے سخت مذمت کیا. ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں. عن عبداللہ ابن الشخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ویسے وقت ختم ہی ہونے والا ہے اور آپ لوگ بھی تھک ہی گئے ہوں گے. نہیں چالو رکھیں، چلیے حدیث پڑھ دیتا ہوں. عن عبداللہ ابن الشخی رضی اللہ تعالی عنہ قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يقرأ سورة التکاثر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. مسلم شریف کی حدیث ہے، 2958 نمبر کی حدیث، 2958. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ بن شخی رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ قرآن پڑھ رہے تھے. کون؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ قرآن پڑھ رہے تھے. اور ہم کسی کے پاس جاتے ہیں تو خالی فیس بک دیکھتے رہتا ہے. کیا کرتا ہے؟ فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، انسٹاگرام، اسی چکر میں پھنسا ہوا ہے. قرآن سالوں بھر کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے نہیں. قرآن موبائل میں رہتے ہوئے بھی کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ میں گیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو دیکھا کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں. اور سورت کون سی؟ یہ آیت پڑھ رہے ہیں، الہاکم التکاثر.
تم کو کثرت مال و اولاد نے ہلاک کر دیا. انسان چاہتا ہے خوب زیادہ مال ہو جائے, خوب پیسہ ہو جائے, خوب دولت ہو جائے. آج ایک فلیٹ ہے, کل چار فلیٹ ہو جائے. آج ایک گاڑی ہے, کل 2 گاڑی ہو جائے. حتی زرتم المقابر, کرتے رہتا یہاں تک کہ آنکھ بند ہوتی, ایکسپائر, ختم, فنش. حتی زرتم المقابر, اٹھا پٹا کر کے اکیلے لے جا کر کے جنگل میں لوگ چھوڑ آتے ہیں. وہاں کوئی جاتا ہے؟ ہمارے بچے ہم کو لے جا کر کے اکیلے جنگل میں تنہا چھوڑ کر کے آتے ہیں. یہ دنیا کی ساری دولت, یہ مکان, یہ بینک بیلنس, یہ زیور, یہ جائیداد, یہ گھر, یہ زمین, یہ مکان, یہ سب یہیں رہ جاتا ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں مال کرتا ہے. کیا ہے مال؟ یا ابن آدم یقول ابن آدم مالی یا ابن آدم وهل لك من مالك الا ما اكلت فافنيت. آدم کا بیٹا مال, پیسہ کرتا. کیا ہے پیسہ؟ الا ما اكلت فافنيت. پیسہ کماتے ہیں, محنت کرتے ہیں. تو یا تو انسان کیا کرتا ہے؟ کھاتا ہے پھر سماپت ہو جاتا ہے. انسان نے پیسہ کمایا, کھایا, پھر ختم ہو گیا. الا ما اكلت فافنيت او لبست فابليت. یا کیا کرتا ہے؟ کپڑا خریدتا ہے, اچھے کپڑا, مہنگے کپڑا ہے کہ نہیں, پہنتا ہے, پھر کپڑا ہمیشہ رہتا ہے نہیں, یہ بھی پرانا ہو جاتا, پھٹ جاتا, یہ بھی ختم ہو جاتا ہے. کہا او تصدقت. یا مال کی تیسری شکل وہ ہوتی ہے جو آدمی اللہ کے راستے میں لگاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے, اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. کہا اے آدم کے بیٹے, جو کھایا وہ ختم, جو پہنا وہ بھی ختم, لیکن جو آپ نے اللہ کے گھر کے لیے, اللہ کے دین کے لیے, اللہ کے دین کی ترویج و اشاعت کے لیے, اللہ کے راستے میں آپ نے جو خرچ کیا, یہ ختم ہونے والا ہے نہیں ہے. او تصدقت فامضیت. جو بھیجا وہ جا کر کے سیو ہو گیا, آپ کے بینک بیلنس میں پورا سیو ہو گیا, وہاں سے کوئی لے کے فرار ہونے والا نہیں ہے. وہ ایسی جگہ سیو ہو جاتا ہے کہ اس کو کوئی چھو نہیں سکتا, اس لیے کہ اس کا مالک احکم الحاکمین ہے. اس کی حفاظت کون کرتا ہے؟ اس بینک کا آنر کون ہے؟ اس بینک کا آنر احکم الحاکمین ہے, جو خود اپنی نگاہ کے سامنے, اپنی نگرانی میں, اپنے سپرویژن میں اس کو رکھتا ہے. چلیے حدیث پڑھ دیتا ہوں, بات آ گئی ہے تو سن لیجیے حدیث. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تصدق بعدل تمرة من کسب طیب ولا يقبل اللہ الا الطیب فإن اللہ يقبلها بیمینه ثم يربيها لصاحبها كما يربي احدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. رواہ البخاری. حدیث نمبر 1410, صحیح بخاری کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من تصدق بصدقہ بعدل تمرہ. جو آدمی آدھی کھجور صدقہ کرتا, کتنا؟ آدھی کھجور, 8 آنا کہا, لیکن یہ آدھی کھجور اس کی حلال کمائی سے ہوتی ہے, پاک روزی سے ہوتی ہے. اللہ پاک روزی کو قبول کرتا ہے, پاک کمائی کو قبول کرتا ہے. حلال روزی سے آدھی کھجور وہ صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دہنے ہاتھ سے لپک لیتا ہے. اللہ اکبر. فإن اللہ يقبلها بيمينه. اللہ اسے دہنے ہاتھ سے لپک لیتا ہے. ثم يربيها لصاحبها. پھر اللہ اس کو پالتا ہے, اس کی پرورش کرتا ہے, جیسے آدمی اپنے بچڑے کو پالتا ہے. انسان مرغی کو پالتا ہے, بچڑا کو پالتا ہے, گائے کو پالتا ہے, بکری کو پالتا ہے, کتنے پیار سے پالتا ہے, بچے سے اس کو پالتے پالتے بڑا کرتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس طرح سے آدمی اپنے بچڑے کو, اپنے گائے کو, اپنے بکری کو پالتا ہے, ویسے اللہ اس صدقہ کو پالتا ہے. حتی تکون مثل الجبل. یہاں تک کہ جب انسان کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جائے گا تو اللہ رب العالمین اس آدھے کھجور کو پہاڑ کے برابر بنا کر کے پیش کرے گا اور کہے گا اے آدم کے بیٹے, یہ تیرا فلاں صدقہ ہے جو تو نے کیا تھا, جو اب بڑھ کر کے پہاڑ کے برابر ہو گیا. اللہ اکبر.
इतना इंक्रीमेंट तो किसी बैंक बैलेंस में नहीं होता है। तो ये अल्लाह का बैंक है, जहाँ पे हम डिपॉजिट जो करेंगे वो सेव रहेगा और बढ़ते रहेगा और वो हमेशा काम आएगा। इत्तेफाक करें, 9:15 हो गया है, 9:30, चलिए 9:30 तक। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप जो ये सदका करेंगे ये सेव हो जाएगा, और ये बहुत बड़ी नेकी है। आपके पास 1 रुपया है, 10 रुपया है, जितना आपके पास अल्लाह ने ताकत दिया है उतना खर्च कीजिए, अपनी ताकत के मुताबिक खर्च कीजिए, और जो चीज़ आपके नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंद हो वो सबसे पहले कीजिए, तब जा करके आपको सही मानों में नेकी मिलेगी। अल्लाह ताला सूरह आल इमरान आयत नंबर 92 के अंदर बयान फरमाता है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम नेकी को उस वक्त तक नहीं पा सकते हो जब तक सबसे पसंदीदा चीज़ तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च न कर सको। एक वाक़या बतलाता हूँ। एक नौजवान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आता है और कहता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा फला जगह बाग है और मैं उस बाग की चहार दीवारी कराना चाहता हूँ, लेकिन चहार दीवारी कराते वक्त एक दीवार के बीच में एक दरख्त आ जा रहा है जो एक दूसरे आदमी का है, एक यहूदी का है। अगर वो दरख्त हटा ले तो मेरी दीवार सीधी हो जाएगी, अगर वो नहीं हटाता है तो अल्लाह के रसूल मेरी दीवार एकदम टेढ़ी हो जाती है और बाग की दीवार ख़राब हो जाती है। मैंने उससे कहा कि तुम इसको या तो यूं ही दे दो, वो राज़ी नहीं हुआ। मैंने कहा कि कीमत ले लो, दे दो, कहा उस पर भी राज़ी नहीं हुआ। अल्लाह के रसूल मैं क्या करूँ, मैं परेशान हूँ। जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी को बुलाया और कहा कि ये परेशानी है, तुम बेचारे की मदद कर दो, तुमको सवाब मिलेगा, तुमको अगर वैसे ही नहीं देना है तो तुम कीमत ले लो। उससे भी तैयार नहीं हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया सहाबे किराम के दरमियान, क्या है मेरे साथियों, ये एक दरख्त है, जो इस दरख्त को ख़रीद करके यहाँ से हटा देगा अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में एक खजूर का दरख्त देगा, जन्नत में एक खजूर का दरख्त देगा। अल्लाह अकबर। सहाबे किराम जन्नत में जाने के जज्बाती, और वो आदमी मानने के लिए तैयार नहीं। अबू दहदा के बारे में आता है, अबू दहदा ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इसको जिस कीमत पे हो मैं इसको खरीदूंगा। हज़रत अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उस आदमी से कहा कि मेरे भाई, तुम्हें मालूम है कि मेरा बाग मदीने का सबसे बेहतर बाग है, उसमें 600 खजूरों के दरख्त हैं। कितने? 600 खजूरों के दरख्त है, उसमें शानदार महल है, उसके कुएं के पानी सबसे मीठा है। तुम्हें मालूम है? कहा कि अबू दादा ये कौन नहीं जानता है, मदीना का हर बच्चा जानता है कि मदीने में सबसे ज़्यादा खूबसूरत बाग अगर किसी का है तो वो अबू दहदा का है। कहा कि मेरे भाई तुम मेरा पूरा बाग ले लो, वो 600 खजूर ले लो और सिर्फ इस एक दरख्त को बेच दो। कहा क्यों? कहा कि इसलिए कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस एक दरख्त के बदले हमें जन्नत में एक दरख्त देने का वादा किया है। वो राजी हो गया, उस दरख्त को खरीद लिया और कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने उस दरख्त को खरीद लिया, अब बताइए क्या जन्नत में हमको खजूर का वो दरख्त मिलेगा? और ऐसा दरख्त कहा, ऐसा दरख्त जन्नत में जिसके साये में एक सवार आदमी, एक बाइक सवार, एक 4 व्हीलर, एक घोड़ सवार 100 साल तक चलेगा। अल्लाह अकबर। कितना बड़ा दरख्त होगा का ऐसा दरख्त जिसके साये में 100 साल तक एक सवार चलेगा, तब जाकर के वो उस दरख्त का साया खत्म होगा। कितना बड़ा दरख्त है। कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह के रसूल अब तो वो दरख्त हमें मिल जाएगा ना जन्नत में? तो अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं। अब परेशान हो गए, कहा
اللہ کے رسول ہم نے 600 کھجور دے دیے، اپنا سب کچھ دے دیا، اب بھی وہ نہیں ملے گا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں اے ابو دہدا، اللہ تجھے جنت میں ایک نہیں، تو نے 600 کھجور کے درخت دیے ہیں، اللہ جنت میں ایسے 600 کھجوروں کے درخت تمہیں عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے سب سے پسندیدہ چیز انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ تو سب سے پسندیدہ چیز خرچ کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اچھے اخلاق یہ ہیں کہ آپ چاہے جتنے بڑے ہو جائیں، آپ کے اندر بردباری ہونی چاہیے، خاکساری ہونی چاہیے، غصہ پینے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی کے پاس 2-4 پیسے آ جاتے ہیں تو اس کا بھاؤ بدل جاتا ہے۔ بولتے ہیں نا، ہاں بھوجپوری سمجھتے ہیں، کہا ہو 2-4 پیسہ آ گئے تار بڑی بھاؤ ہو گئی بٹے، ہاں ہے کہ نہیں؟ تو تھوڑے سے پیسے آتے انسان کا رنگ بھاؤ، رنگ ڈھنگ سب بدل جاتا ہے۔ تو انسان کا رنگ ڈنگ نہیں بدلنا چاہیے، اس کے اندر وہی تواضع، وہی خاکساری، وہی عاجزی ہونی چاہیے۔ یہ اچھے اخلاق کی نشانی ہے۔ کہا والکاظمین الغیظ، سورہ آل عمران آیت نمبر 134، کہا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، آدمی غصہ آئے غصہ کو پی جائے، یہ بہترین اخلاق، بہترین اخلاق ہے کہ آدمی غصہ کو پی جائے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرے، لوگوں کو معاف کرے۔ کوئی غلطی ہو جائے ایسا نہیں، کوئی آپ کو تکلیف دیا، آپ کے پاس طاقت ہے تو دیا ایک تماچا پھڑک، ہاں ہمارے سے زبان لڑاتا ہے نہیں۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ برائی کریں، آپ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، احسان کریں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت ہے۔ برے کرنے والوں کے ساتھ بھی آپ نے برا نہیں کیا، کبھی برا نہیں کیا۔ تو یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے کہ آپ معاف کرنے کا جذبہ رکھیے۔ کیوں؟ ان اللہ یحب المحسنین، اس لیے کہ اللہ ایسے اچھے کام کرنے والے، ایسے اچھے اخلاق والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ معاف کرنے کا جذبہ ہوگا، اللہ آپ کو معاف کرے گا، اسی لیے اور معاف کرنے سے آپ کا مقام بھی بڑا ہوگا، آپ کا اونچا مقام ہوگا۔ جی صحیح حدیث ہے، مسلم شریف کی 2588 نمبر کی حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا ومن تواضع لله رفعه الله۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ کیوں نہیں ہوتی ہے؟ آپ کو نہیں معلوم، ادھر سے دیتے ہیں اور اللہ ادھر سے آپ کو نواز دیتا ہے، ادھر سے جائے گا ادھر سے آ جائے گا۔ یخلفہ، اللہ نے کہتا ہے اس کے بدلے اللہ کو دے دیتا ہے، آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ کہا مال خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اور جب آدمی کسی آدمی کو معاف کرتا ہے، طاقت کے باوجود معاف کر دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو دنیا میں عزت دیتا ہے، اس کے عزت میں اضافہ ہوتا ہے کہ دیکھو اتنا بڑا آدمی لیکن کچھ نہیں کیا۔ لیکن اگر وہی تماچا لگا دے تو کہا ارے کیسا آدمی اتنا بڑا ہو کر کے بچے پہ ہاتھ اٹھا رہا، کوئی آئے گا 4 کو سنائے گا، ایک دم تمیز نہیں، اتنا بڑا ہو کر کے بچے کو مار رہا ہے کہ نہیں؟ کہا معاف کیجئے، عزت بڑھے گی۔ ومن تواضع للہ، اور جو آدمی اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، خاکساری کا مطلب ہے کہ ہم کچھ نہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے سامنے، ہم کچھ نہیں ہے، نتھنگ۔ تواضع، اللہ کے سامنے آدمی آئے تو ایک دم یہ سوچے کہ ہم سب سے بڑے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کہا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس کے اندر تواضع ہوگا، جس کے اندر خاکساری ہوگی، اللہ رب العالمین رفعہ اللہ، اللہ اسے بلندی عطا کرے گا، اللہ اسے اونچا مقام عطا کرے گا، اللہ اسے رفعت عطا کرے گا۔ کب؟ جب آپ کے اندر
تواضع ہوگا، خاکساری ہوگی. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے. صحیح بخاری کتاب الاستئذان کی روایت دیکھیے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جاتے تھے، ہم دیکھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس سے گزرتے تھے، بچوں کو سلام کرتے تھے. تواضع دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. بچوں کے پاس سے گزرتے تو کیا کرتے تھے؟ بچوں کو سلام کرتے تھے. ہم لوگ کیا سوچتے ہیں کہ ارے انتظار میں رہتے ہیں کہ ارے وہ بچہ ہے وہ ہم کو سلام کرے. ہم اس انتظار میں رہتے ہیں کہ وہ بچہ ہے، وہ چھوٹا ہے، وہ ہم کو سلام کرے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اس دنیا میں کوئی نبی یا کوئی بھی شخص ہے؟ اس دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی نہیں. لیکن دیکھیے چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے بچوں کے پاس سے گزرتے آپ انہیں سلام کرتے تھے. خاکساری، تواضع، کیسی کیا میں باتیں بتاؤں میرے بھائیوں. ایک حدیث چلیے ایک حدیث اور پڑھ دیتا ہوں. عن الاسود بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت لعائشة رضی اللہ تعالی عنہ ما كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصنع في بيته قال كان يكون في مهنة أهله فَإِذَا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاری فی کتاب الاذان. صحیح بخاری کی روایت حضرت اسود بن یزید کہتے ہیں کہ ہم نے اماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ آپ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ گھر میں رہتے تھے، آپ کیا کرتے تھے؟ کون سا کام کرتے تھے؟ کرسی لگا کر بیٹھے رہتے تھے، خالی آرڈر دیتے، ارے فلانوا پانی لا رہے، ارے بسکٹ لا رہے، چائے لا رہے؟ کیا کرتے تھے؟ ہم لوگ صرف آرڈر دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ صرف آرڈر دینا جانتے ہیں، گھر میں صرف چیخنا چلانا جانتے ہیں. ابے تم کو بیاہ کے لائے کس لیے؟ خود کام کرنے کے لیے کہ تم کام کرے گی. حضرت عائشہ سے پوچھا اللہ کے رسول کیا کرتے تھے؟ کہا کان یکون فی محنت اہلہ، کہا کہ اپنے گھر والوں کے ہاتھ بٹانے میں لگے رہتے تھے، گھر والوں کا ہاتھ بٹانے میں لگے رہتے تھے. ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اگر گھر والی کا ہاتھ بٹائیں گے تو ہماری بے عزتی ہو جائے گی. نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جوتا خود سیتے تھے، کپڑا پھٹا ہوا خود سیتے تھے، پھٹی ہوئی تواضع دیکھیے کیسی، پھٹی ہوئی چٹائی پر سوتے اور اس طرح سے سوتے کہ چٹائی کا نشان آپ کے بدن پہ پڑ جاتا تھا. اللہ اکبر، کیسی تواضع تھی. کیا کرتے تھے؟ کہ ہاتھ بٹاتے رہتے تھے، مدد کرتے رہتے تھے، ان کی خدمت کرتے رہتے تھے، ان کا تعاون کرتے رہتے تھے. ایسے ہی نہیں چھوڑ دیتے کہ نہیں سب کام تم ہی کرنا ہے، ہم کچھ نہیں کریں گے، ہم تو ابھی آفس سے آ رہے ہیں، ہم جائیں تمہارا ہاتھ بٹانے کے لیے. نہیں، ان کا تعاون کرتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے، ان کا کام کرتے تھے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سیرت ہے. کیوں؟ یہ تواضع ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس سے محبت بڑھتی ہے. اگر یہ الگ بات ہے، دیکھیے میرے بھائیو، آپ آزما کر کے دیکھیے. آپ کام کرنے جائیں گے، بیوی اگر محبت کرنے والی ہوگی تو آپ کو کام کرنے نہیں دے گی. نہیں ہم کر لیں گے، آپ بیٹھیے. لیکن آپ زبردستی اگر کر دیجئے تو اس کے دل میں ایک الگ فیلنگ ہوتی ہے، ایک الگ فیلنگ ہوتی ہے. یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. یہ تواضع ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر جب اذان ہوتی تو آپ فوراً گھر سے نکل جاتے تھے. تو آدمی کے اندر تواضع ہونا چاہیے، فخر و غرور نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں ہم بڑے ہیں، ہم بہت زیادہ پیسے کماتے ہیں، ہم بہت بڑے کمپنی کے آنر ہیں، ہم بہت بڑی کمپنی کے امپلائی ہیں، ہم یہ سب گھر کا کام نہیں کریں گے، ہم بڑے آدمی ہیں، ہم بڑا بن کر کے رہیں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ آپ کے دل کے اندر ہے کہ آپ بڑے ہیں، آپ کے اندر فخر آ گیا، آپ کے اندر غرور آ گیا، آپ کے اندر گھمنڈ آ گیا، تو آپ سمجھیے کہ آپ کے اخلاق کے اندر گراوٹ آ گئی. اور جس کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے گی، اللہ رب العالمین اس کو جنت دے گا نہیں دے گا. دلیل ایک حدیث پڑھ کے ختم کر دیتا ہوں. عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. قال رجل يا رسول الله يحب الرجل أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال إن الله جميل ويحب الجمال والكبر بطر الحق وغمط الناس.
مسلم شریف کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس آدمی کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی گھمنڈ ہوگا، تکبر ہوگا، تعلی ہوگی، فخر ہوگا، غرور ہوگا، وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول، آدمی چاہتا ہے کہ وہ اچھا کپڑا پہنے تو اچھا کپڑا سے تو جھلکے گا کہ یہ بڑا آدمی ہے، جوتا پالش کر کے پہنے، بہترین قیمتی جوتے پہنے، چاہتا ہے کہ اس کے جوتے اچھے ہوں، ہے کہ نہیں؟ تو وہ تو اچھے اچھے پہنے گا تو لگے گا کہ وہ بڑا آدمی ہے، تو کیا یہ بھی فخر میں آ جائے گا، یہ بھی گھمنڈ میں آ جائے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا، یہ نہیں کہا نہیں تم پھٹے ہی پہنو، پھٹے پہنو، ننگے رہو، ننگے دھڑنگے سڑکوں پر گھومو، یہ کہا نہیں، کہا ان اللہ جمیل ویحب الجمال، آہا، کہا اللہ خوبصورت ہے اور اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ آپ کا بال خوبصورت ہونا چاہیے، آپ کا کپڑا خوبصورت ہونا چاہیے، آپ کا جوتا خوبصورت ہونا چاہیے، آپ کی گاڑی خوبصورت ہونی چاہیے، ایسا نہیں کہ بغل سے گزرے تو سامنے والا بے ہوش ہو جائے، ایسی خوبصورتی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جی ایسے لوگ ہوتے ہیں، ٹرین میں چلے جائیے، بس میں چلے جائیے، اللہ بچائے، ایسا لگتا ہے کہ آدمی بے ہوش ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ اللہ کا کہ رسول کہتے ہیں نہیں، خوبصورت بنیے، اچھے لباس پہنیے، تیل لگائیے، خوشبو لگائیے، اچھے کپڑے پہنیے، اچھے جوتے پہنیے، اچھے کھائیے، اچھے پہنیے، اپنے بال بچوں کو اچھا کھلائیے، اچھا پہنائیے، اللہ یہ پسند کرتا ہے۔ والکبر بطر الحق، کبر یہ ہے، گھمنڈ یہ ہے کہ آپ حق کا انکار کر دیں، اللہ کی بات آئے نہیں ہم نہیں مانیں گے، حدیث اللہ کے رسول کی بات ہے نہیں ہم نہیں مانیں گے، ارے اس میں یہ ہو سکتا ہے، اس میں وہ ہو سکتا ہے، اس میں چوں چرا قیل قال، اس کی بات اس کی بات لا کر کے آدمی اس کی تعویل کر کے قرآن کی بات نہ مانے، اللہ کی بات نہ مانے، اللہ کے رسول کی بات نہ مانے، تو یہ غرور ہے۔ وغمت الناس، اور کہا لوگوں کو حقیر سمجھے، لوگوں کو کمتر سمجھے، کہہ رہے یہ چھوٹا آدمی ہے، اس کی تمہاری حیثیت کیا بولتے، تم ہمارے سامنے بیٹھنے کے لائق ہو، تم ہم سے بات کرنے کے لائق ہو، ارے یہ تو ایک دم چھوٹا انسان ہے، اس سے کون بات کرے گا؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہو جائے گا تو سمجھیے کہ یہ فخر اور غرور ہے اور اللہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے، اور ایسا آدمی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ باتیں اور بھی بہت ہے، آپ کا 9:30 بھی ختم ہو گیا، پھر انشاءاللہ باقی باتیں پھر کبھی، اور بھی بہت ساری بے شمار باتیں میں بولتا رہوں تو انشاءاللہ رات بھر چلتا رہے گا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو اخلاق حسنہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے اخلاق ہیں، میں نے کہا نا پورا اسلام ہی اخلاق کا نچوڑ ہے۔ اللہ ہمارے اخلاق کو سدھار دے، اچھے اخلاق اپنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ جیسے تو نے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا ہے، اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما۔ اے اللہ تو ہمیں اپنے نبی کی رفاقت نصیب فرما، شہداء اور صالحین کی رفاقت نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ تو ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اے اللہ ہم میں سے جن کے والدین گزر گئے ہوں، اے اللہ تو ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ ہم میں سے جن کے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک اے اللہ گزر گیا ہے، اے اللہ اگر اس کی قبر کے اندر زحمت ہو تو اللہ تو اس کو اپنی رحمت سے بدل دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ تو ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے، اے اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ ہم سب کو قیامت کی ہولناکیوں سے بچا لے، اے اللہ دنیا کے تمام مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما، اے اللہ تو ہماری ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے بہو بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے دین کی حفاظت فرما، اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی عطا فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں، اے اللہ جو ہاسپٹلائز ہیں، اے اللہ جو بیماریوں میں مبتلا ہیں، اے اللہ پریشان حال ہیں،
اے اللہ تو اپنی خاص رحمت سے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ ان کی بیماری کو دور فرما، اللہ انہیں صحت اور تندرستی عطا فرما، اے اللہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما، ہم سب کو اللہ جب تک زندہ رکھ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، اور اے اللہ خاتمہ دے تو خاتمہ بالخیر عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وأستغفره إنه هو الغفور الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔